عمرے پر جائیں یا حج پر جائیں، اس کے لیے جو ضروری سامان ہے وہ آپ نے لازمی تقریباً 15 دن پہلے 1 مہینہ پہلے اس کی لسٹ بنا لینی ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو یہ جو کتاب ہے رفیق الحرمین، اس پہ امیر علیہ سنت نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کیا کیا اپنے ساتھ لے کر جائیں، تو یہ آپ پوری پڑھیں۔ یہاں تفصیل بیان کروں گا تو جمعے کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ضروری سامان وہ آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اس کو تو اپنا ساتھی بنا لیں۔ بہترین کتاب، یعنی ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ۔ اس کو اگر آپ نے سمجھ کر مطالعہ کیا اور علماء سے پوچھ کر اس کو پڑھتے رہے تو انشاءاللہ آپ حج و عمرہ کے جو مسائل ہیں کافی حد تک سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ضروری سامان اپنے ساتھ رکھ لیں۔ دوسرا ہے آپ کے ڈاکومنٹس، جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو دستاویزات ہوتی ہیں، تو ان ڈاکومنٹس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ جو بھی حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، جتنے بھی آپ کی دستاویزات ہوتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اپنے موبائل میں بھی سیو کرنا ہے۔ آپ کا ویزا ہو گیا، آپ کا پاسپورٹ ہو گیا، آپ کا ٹکٹ ہو گیا، واؤچر ہو گیا ہوٹل کا، یہ ساری چیزیں ان سب کی آپ نے ایک ایک دو کاپی کروا لیں۔ ایک کاپی آپ اپنے بڑے جو لیگیج ہوتا ہے، بیگ ہوتا ہے، اس کے اندر رکھ لیں، ایک ہینڈ کیری میں رکھ لیں، پھر تصویریں لے لیں سب، کیونکہ آپ جب جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو آپ سے آپ کے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو کب ملیں گے؟ جب آپ واپس ہوں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو پاسپورٹ آپ سے لے لیتے ہیں، تو آپ اپنے پاسپورٹ کی کاپی، اس کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے اس کی کاپی آپ کے پاس 2 3 ہونی چاہیے۔ آپ کے ہوٹل میں بھی ایک وہ کاپی رکھی ہو، ایک بیگ میں ہو، ایک ہینڈ کیری میں ہو، ایک آپ کے اپنے بیلٹ میں ہو جو آپ احرام کے اوپر باندھتے ہیں۔ پھر تمام ڈاکومنٹس کی آپ جو ہے وہ تصویریں لے لیں، اور صرف اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اپنے بہن کے پاس، بھائی کے پاس جو یہاں پاکستان میں، ان کے پاس بھی آپ اس کو سیو کروائیں، تاکہ خدا نخواستہ موبائل آگے پیچھے ہو یا آپ کے بیگ گم ہو جائیں تو وہ ڈاکومنٹس آپ کو بروقت کام آ سکیں گے۔ یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ بڑی آزمائش میں آ سکتے ہیں۔ تو سب کی 2 3 کاپیاں بنائیں، اور جس طرح میں نے بتایا اس کو مختلف بیگوں میں رکھ دیں، اور پھر تصویر لے لیں، اس کی موبائل میں سیو کر لیں، سب کو سیو کروا دیں ایک ایک تصویر لے کر۔ اسی طرح یہاں پر بھی کسی کو واٹس اپ کر دیں اور کہیں کہ بھائی اس کو سیو کر کے رکھے، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو آپ اپنے بھائی سے، اپنے گھر والوں سے وہ منگوا سکتے ہیں، تو آپ بہت بڑی آزمائش سے بچ سکتے ہیں۔ اس کی احتیاط ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے، لیکن بیگ کون سا لیتا ہے؟ وہ بالکل تھکا ہوا، اب چل جائے گا کام۔ اللہ کے بندو، پہ حج کرنے جا رہے ہیں آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے، تو بیگ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اس سے 12 مرتبہ حج کریں، 12 مرتبہ آپ عمرہ کریں۔ بہترین کوالٹی کا مضبوط بیگ، جو بڑا بیگ ہوتا ہے آپ کا لیگیج، وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس نیت سے لیں کہ بھائی 12 مرتبہ میں اسی بیگ کو لے کر جاؤں گا۔ اب ہوتا ہی ہے کہ وہ لو کوالٹی کا بیگ لے لیتے ہیں، بظاہر شوشہ اچھی ہوتی ہے اس کی، خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن ہوتا ہلکا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ایئرپورٹ پر ہم نے دیکھا ہے کسی کی زپ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا جناب وہ جب لوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں سامان، بیگ پھٹ جاتا ہے، وہ سارا سامان باہر نکل آتا ہے، تو آپ تو آزمائش میں آ جائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ اور پھر آپ کا بیگ کوئی آسانی سے اور بڑے اچھے انداز میں نہیں رکھتے وہ، بلکہ اٹھا کے پھینکتے ہیں بیگ۔ تو اتنا مضبوط بیگ ہونا چاہیے کہ وہ بیگ اگر کوئی 10 مرتبہ اٹھا کر بھی پھینکے تو وہ خراب نہ ہو، وہ پھٹے نہ۔ تو مضبوط بیگ ہونا چاہیے، اور بیگ بھی کون سا ہو؟ جس کے نیچے 4 ویل ہوں، 4 ٹائر لگے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ 2 ٹائر والا بیگ ہوتا ہے عام طور پر، تو اس کو یوں لے کے گھسیٹتے ہیں، تو یہ کتنا گھسیٹیں گے آپ کا ہاتھ چھل ہو جائے گا۔ 4 ویل والا جو بیگ ہوتا ہے نا، تو وہ آپ اس کو بس ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، جیسے سائیکل کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، باقی آپ یہ چیزیں اس میں پڑھیں۔ مضبوط بیگ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو چپل آپ یوز کریں گے وہاں پر حج و عمرہ کے دوران، وہ ہوگی 2 پٹی کی، کیونکہ احرام میں آپ یہاں کی چپلیں نہیں پہن سکتے جو ہم یہاں پر پہنتے ہیں، بلکہ آپ کے پاؤں کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ کو 2 بدی کی ہوائی چپل پہننا ضروری ہے۔ تو وہ آپ اچھی کوالٹی کی لیں، کیونکہ آپ نے اس کو پہن کے ہی چلنا ہے، اور اتنا چلنا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اتنا چلنا ہے آپ کی، تو اس چپل کو آپ نے اچھی کوالٹی کی چپل لینی ہے، اور چپل کو یہاں پہن کر آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ چپل لے کر رکھ لی، ایک تو لو کوالٹی کی، وہاں گئے چپل ہی ٹوٹ گئی، لو بھائی ہو گیا کام۔ یا چپل لے کر گئے تو ایک ہی جوڑی لے کر گئے تھے، وہاں جا کے گم ہو گئی۔ اب وہاں آپ جب خریدیں گے چپلیں تو ریالوں میں ملیں گی، یہاں کے پیسوں میں نہیں ملیں گی، بلکہ ریال میں ملیں گی، جو کہ بہت مہنگی ہوں گی۔ تو یہاں سے اچھی کوالٹی کی 3 جوڑیاں لے کر جائیں آپ، اور وہ جو ایک چپل جو لیں آپ، وہ یہاں پہن کر آپ استعمال کریں،
چلیں پھریں آدھا پون گھنٹہ اس کو پہن کر چلیں تاکہ وہ آپ کے استعمال میں روٹین میں شامل ہو جائے، پھر آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گی. پھر اسی کوالٹی کی 2 جوڑیاں اور لیں. تو یوں 3 جوڑیاں اپنے ساتھ چپل کی لے کر جائیں، کیونکہ آپ کو چلنا بہت ہے. جو حج و عمرہ حج جنہوں نے کیا ہے ان کو پتہ ہوگا کتنا چلنا ہوتا ہے. تو وہ اچھی کوالٹی کی چپل جو آپ کو تنگ نہ کرے، 2 بدی کی جس کو ہوائی چپل کہتے ہیں، اور بالکل ہلکی ہو، زیادہ بھاری بھی نہ ہو، اور وہ آپ پہن کر یہاں یوز کریں. اب کیا ہوتا ہے یہاں سے لے کے پہنتے کب ہے وہاں جا کر، اور وہ پھر چپل تنگ کرتی ہے، اور بعض اوقات پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور جس کے پاؤں میں تکلیف ہوئی وہ کیسے چلے گا؟ پھر ویل چیئر پر آئیں گے تو ویل چیئر چلائے گا کون؟ تو یہ بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں. لوگ پاؤں پکڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو عمرہ خراب ہو رہا ہے، چلا ہی نہیں جا رہا. تو یہ ساری احتیاطوں کو آپ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے.